بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحبہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم و مکرم ناظرین و سامعین باتمکین، ARYQ-TV پر شہرا آفاق پروگرام ترتیل القرآن میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ ارشاد ربانی ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 97 میں، رقم ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ فرمایا سو بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں ہی آسان کر دیا ہے۔ فرمایا لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، فرمایا آپ اس کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائیں۔ فرمایا وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور جھگڑالو قوم کو آپ ڈرائیں، وعید سنائیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے ابتداً فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے۔ اچھا، اسی مضمون کو رب کائنات نے سورہ قمر کے اندر بار بار اس آیت کو بار بار بیان فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ سورہ مزمل میں فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بس جتنا آسان ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو۔ تو قرآن پاک کو رب کائنات نے جگہ جگہ فرمایا یہ ہم نے آسان کر دیا ہے، اس کا پڑھنا آسان کر دیا ہے، اس کا حفظ کرنا آسان کر دیا ہے، اس پر عمل کرنا آسان کر دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ جن کی زبان میں لکنت ہوتی ہے اور وہ اٹک اٹک کے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن روانی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور اس کا حفظ کرنا کتنا آسان ہے۔ قربان جاؤں، یہ امت مصطفیٰ کو اعزاز حاصل ہے کہ رب کائنات نے امت مصطفیٰ کو قرآن پاک کا حفظ کا یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ذانوی تلمذ طے کرنے کے لیے آئے، تو آپ نے فرمایا پہلے حفظ کر کے آؤ، تو اگلے ہفتے ہی آ گئے۔ تو امام اعظم نے فرمایا بھی حفظ کر لیا؟ تو وہ کہنے لگے میں نے ایک ہفتے میں قرآن پاک حفظ کر لیا ہے۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں آپ، ایک مہینے کے اندر بلکہ مغرب تا عشاء قرآن پاک پڑھتے اور نماز تراویح میں قرآن سنا دیتے۔ تو قرآن پاک کو رب کائنات نے اس کا حفظ بھی آسان کر دیا، اس کا پڑھنا بھی آسان کر دیا ہے۔ تو رب کائنات دعوت دیتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت پہ عمل پیرا ہونے والا؟ سامعین محترم، اس پروگرام میں ہم الحمدللہ عالم اسلام کی عظیم علمی روحانی مذہبی اسکالر شخصیت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ سے قرآن و حدیث کا نور حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کی قبلہ مجدد صاحب کے ساتھ آج ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے بہت بڑے قاری قرآن، زینت القرہ، فخر القرہ، اور میرے جامعہ فیوزات شیخ کے الحمدللہ صدر مدرس بھی ہیں، اور الحمدللہ پچھلے ماہ انہوں نے ایک بچے کو اذان کو 11 ماہ میں قرآن پاک حفظ کروایا، اور پھر نماز تراویح بھی مثال اس نے پڑھائی ہے۔ ہمارے ساتھ آج مہمان قاری ہیں قاری محمد زبیر نقشبندی صاحب۔ آغاز کرتے ہیں آیات ربانی سے۔ جی قبلہ قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحج اشہر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله،
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، ابھی آپ نے قاری محمد زبیر نقشبندی صاحب سے آیات ربانی کا نور حاصل کیا ہے. آئیے ان پڑھی گئی آیات بینات کا ترجمہ، خلاصہ اور اہم نکات کی جانب بڑھتے ہیں. حضور قبلہ مجدد صاحب کی بارگاہ میں حاصل. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سورہ البقرہ آیت نمبر 197 سے قاری صاحب نے پڑھا ہے. جی سر. حج کے کئی مہینہ ہیں جانے ہوئے معلوم. سبحان اللہ. حج کے اوقات کی بات ہو رہی ہے. جی یہ الحمدللہ اب اس وقت قاری صاحب اشہر الحج جاری ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کرے حج کی بہاریں بھی اسی طرح جاری ہوں. آمین آمین. اور یہ حرمین شریفین کے جو ابواب رحمت ہیں وہ جلد کھلیں. آمین آمین. اور پوری دنیا سے لوگ اسی طرح بارگاہ الہی میں حاضر ہو سکیں. آمین آمین. اور بیت اللہ شریف میں حاضر ہو سکیں. آمین آمین. وہ رون کے بحال ہو جائے. آمین آمین. حج کے کئی مہینہ ہیں جانے ہوئے معلوم ہیں. جی یہ کون کون سے ہیں؟ شوال، ذی-قعدہ ٹھیک. اور ذوالحجہ. جی سر. ذوالحجہ جو ہے اس کا نام ہی حج والا مہینہ ہے، ٹھیک ہے. جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے. تو بعض مفسرین نے لکھا کہ 2 مہینے 10 دن، یعنی شوال، ذی-قعدہ 2 مہینے اور پہلے 10 دن ذوالحجہ کے، ٹھیک. یہ ہیں اشہر الحج اور اشہر المعلومات. صحیح. اور بعض نے کہا کہ یہ تینوں مہینے پورے کے پورے ہی اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ان میں حج کی نیت کرے، یعنی جس پر حج فرض ہو جائے، پھر وہ تیاری کر لے اور ارادہ کر لے اس کے لیے، تو اسے حکم کیا ہے کہ ظاہری تیاریوں کے ساتھ ساتھ اور انتظامی تیاریوں کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے. فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا. یہ 3 ہی چیزیں ہیں جس کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے حجاج سے، اور وہ قرآن نے بیان کر دی ہیں. نہ ہی زبان سے کوئی ایسے الفاظ ادا کرے جو کہ نامناسب ہوں، جو خلاف ادب ہوں، ان کو ادا نہ کرے. حتیٰ کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بھی خلوت کی ایسی بات نہ کرے اللہ اکبر. اس دوران. ٹھیک. یہ احرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کچھ حدود میں مقید اور پابند کر لیا.
ٹھیک ہے، اس میں آپ کی زبان بھی پابند ہے، آپ کی سوچ بھی پابند ہے، اور آپ کا عمل بھی پابند، آپ مقید ہو گئے ہیں، احرام کا یہ مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، تو گویا حج ایک بہت بڑی ٹریننگ ہے اور بہت بڑی تربیت گاہ ہے، گویا بندہ خود بارگاہ الہی سے براہ راست تربیت لے رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حج رکن اعظم ہے، اور حج کے پھر آگے رکن اعظم کا بھی ذکر یہیں انہی آیات کے اندر آ گیا ہے جو وقوف عرفات ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کے پانچوں جو بڑے ارکان اور ستون ہیں، قاری صاحب کبھی لوگ غور کریں، نماز کی بھی بڑی شان ہے، روزے کی بڑی شان ہے، زکوٰۃ کی، لیکن جو جامعیت حج کی عبادت میں ہے وہ کسی عبادت میں نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو تفصیلات اس عبادت میں ہیں وہ کسی میں نہیں ہیں، ٹھیک، اور وقت کے اوقات کے تعین اور زمانی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں، اگر کوئی مسلمان فرض عبادات میں جو طویل ترین عبادت کرتا ہے وہ حج ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز چند منٹوں کی ہے، ٹھیک۔ روزہ چند گھنٹوں کا ہے، جی، زکوٰۃ تو اس ہاتھ سے دی تو ادھر گئی، ختم۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ حج جو ہے وہ ایک پورا دائرہ ہے، پورا ایک چلہ ہے، اس لیے اس کا نام حج رکھا ہے، مشقت۔ حج کا مطلب ہی یہ ہے۔ اور پھر حج کی جیم پر جو شد ہے، اسے صحیح قاری ہی سمجھ سکتا ہے، مجود قاری ہی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم تو حج کہتے ہیں اردو والے، جی، عربی میں حج ہے، اللہ اکبر، جیسے قاری زبیر صاحب نے بڑے صحیح انداز سے پڑھا۔ صحیح، اور قاری سے سننے کا اور قاری کے پڑھنے کا مطلب ہی پھر کیا ہے، اگر وہی تجویدی غلطیاں کری جائے، جی، وہی مخارج کا خیال نہ رکھے، تو فرمایا حج کے وقت تک اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ حج کے اندر آ جاؤ گے تو بعض حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، احرام کا نام احرام اسی لیے۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، حلال چیزیں بھی حرام ہاں جی، تربیت ہو رہی ہے نا، ٹریننگ ہو رہی ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے، ٹھیک ہے، اور مشقت کے لیے تیار کرنا ہے خود کو۔ ٹھیک ہے، روزہ آپ اے سی میں بھی گزار سکتے ہیں، لیکن حج کا مطلب ہے مشقت، جتنا مرضی وی آئی پی کر لیں اس کو، مشقت کا پہلو اس میں لازمی رہنا ہے، لازمی، اور اگر آپ نے مشقت نہیں اٹھائی تو سمجھیے صحیح، آپ نے حج نہیں کیا، اور حج کی وہ کیفیات بھی آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی جو مقصود شرع ہیں۔ صحیح، تو فرمائے جو بھلائی اور نیکی اس دوران تم کر رہے ہو یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ اسے جانتا ہے۔ جانتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، حضور قبلہ مجددی صاحب فضائل حج کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور یہاں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین اکرام، پروگرام ترتیل القرآن میں آپ کا پھر ایک مرتبہ خیر مقدم ہے، اور حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ فضائل حج کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ جی قبلہ مجددی صاحب، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان آیات کے تحت حجاج کرام کے لیے جو ہدایات ارشاد فرمائی نا، تین تو یہ قرآن نے بتائی، ٹھیک ہے، فلا رفث ولا سلوک فسوق ولا جدال۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں حجاج میں ایک بڑی کامن چیز یہ ہم نے دیکھی ہے، وہاں جا کے خیمے جھگڑ جاتے ہیں، صحیح ہے، تو قرآن نے خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ کیا صحیح ہے، کہ وہاں روکنا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج اگر مقبول ہو جائے جی، تو پھر سوائے جنت کے اس کی کوئی جزا واہ نہیں۔ واہ واہ، اور پھر فرمایا جو حج مبرور کر لے، حج مقبول ادا کر لے، وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، واہ واہ، جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو تین چیزیں حاجیوں کے لیے قرآن نے بتائی ہیں، تین چیزیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ فرمایا ایک تو ہے اطعام الطعام، ٹھیک، واہ واہ، کھانا صرف خود ہی نہیں کھانا، سبحان دوسرے اللہ، حاجی کو بھی کھلانا ہے، اللہ اکبر، یہ اس کے لیے یہ تربیت ہو رہی جی۔ ہے۔ اور طیب واہ، الکلام، طیب الکلام، اچھا میٹھا بول بالا، کیا کہنے، حاجی نے سبحان ہمیشہ حاجی سے میٹھا، اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے، یہ ٹریننگ اور تربیت دیتا ہے حج، اپنے آپ کو اس کا پابند کر لینا ہے۔ اور افش السلام، سلام کی کثرت، سلامتی، اور سلام صرف زبان سے کرنے کا نام نہیں ہے، سلام کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا بندہ محسوس کرے کہ میں اس بندے کے شر سے محفوظ ہوں، اللہ اکبر، اور مجھے اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ اس کے ہاتھ سے، نہ اس کی زبان سے، نہ اس کی سوچ سے، نہ اس کے مزاج سے۔ واہ واہ، سلام کی روح یہ ہے، اس لیے حکم ہے افش السلام بینکم، کثرت سے سلام کیا جائے، کثرت سے اس کا جواب دیا جائے، پورا معاشرتی انوائرمنٹ چینج ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، اللہ کرے کہیں آکسفورڈ اور کیمبرج والے یہ سن لیں میری بات اور اس پر کوئی ریسرچ کر دے، جدید کیا سائنٹسٹ،
تو وہ دیکھے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس قولی سنت میں بھی سائنٹیفک ثبوت موجود ہیں واہ واہ واہ، کہ آپ معاشرے میں سلام 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 کی جب کثرت کریں گے تو کیفیت تبدیل ہو جائیں گی، ماحول تبدیل ہو جائے جدو صاحب یہ کمال کا جملہ آپ نے دیا ہے کہ صرف رسم نہ ہو، جی اس کی کیفیات حلاوت نظر آئے۔ بڑی ابواب باندھے ہیں محدثین نے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ابواب باندھے ہیں اس پر، سلام کے، استئذان کے، حدیث کی کتابوں میں، تو اس کا کچھ مقصد ہے، کچھ مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، تو 3 چیزیں یہ حاجی نے کرنی ہیں۔ فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، توشہ پھر بھی ساتھ لینا ہے، ذاتی ظاہری زاد راہ بھی ساتھ لینا ہے جو چاہیے، یہ نہیں کرنا کہ سارا کچھ میں دوسروں سے لے لوں گا، صحیح ہے، بلکہ کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر کسی اور ساتھی کو ضرورت پڑے تو میں اسے بھی دوں گا۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس، اور اس کا ذکر کرو جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے، اور بے شک اس سے پہلے تم بہکے ہوئے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، دعا ہے رب کائنات ہمیں پھر حج کی سعادت عطا فرمائے، اور قبلہ مجدد صاحب جس طرح فرمائے وہ بہاریں پھر آ جائیں۔ بڑھتے ہیں تلاوت کلام پاک کی جانب، جناب محترم قاری محمد زبیر نقشبندی صاحب، بسم اللہ جی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. اللہ ماشاء اللہ۔ فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا ریب لا ریب۔ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما شاء الله ما شاء الله. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، قاری محمد زبیر نقشبندی صاحب سے آپ نے نغمہ لاہوتی سماعت کیا ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ اور خلاصہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی، بسم اللہ جی۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران اور 4تھا پارہ ہے، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 96 سے پڑھا قاری صاحب نے۔ بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ مکہ مکرمہ کا ایک نام بکہ ہے، عبرانی زبان میں اس کو بکہ کہتے ہیں، اور قرآن نے اسی کو، قرآن پاک میں عربی کے علاوہ اور زبانیں بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ لیں قاری صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ عربی کے علاوہ بھی زبانیں ہیں۔ اللہ اکبر جی، اسماعیل، اسحاق، یہ سارے عبرانی، موسیٰ، یہ سارے عبرانی زبان عبرانی کے ہیں۔ اس کے ناموں کے علاوہ الفاظ بھی ہیں باقاعدہ، حبشی زبان کے الفاظ بھی ہیں، اللہ اکبر، بربر زبان کے الفاظ بھی ہیں، عبرانی زبان کے، سریانی زبان کے الفاظ بھی ہیں۔ تو
یہ ببکہ مبارکن ہدل لل، اس پر آئمہ نے بڑی ریسرچ کی، تحقیق کی آئمہ مفسرین نے، ٹھیک، اور وہ ساری امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کی مستقل اس پر ایک کتاب ہے. جس طرح اردو لشکری زبان ہے جیسے. جی، اردو کا معنی ہی لشکر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ترکی زبان کا لفظ ہے. ٹھیک، اردو، ٹھیک ہے. اردو خود ترکی زبان کا لفظ ہے. اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ترکی کے الفاظ بھی ہیں اور ترکی میں بھی اس کے الفاظ ہیں. ٹھیک. تو مکہ کا ایک نام بکہ ہے، اور بھی بہت سارے نام ہیں. ام القریٰ ہے، ٹھیک مکہ ہے. معظمہ کا نام ہے، اور برکت والی زمین ہے، اس کا بطحا اس کا نام ہے مکہ کا. ٹھیک، فاران، اس وادی کو فاران بھی کہا جاتا، مختلف نام. ٹھیک ہے. اور برکت والا شہر ہے، ٹھیک، پورا شہر ہی برکت والا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بیت اللہ شریف کی صفت قرآن نے بیان کی ہے کہ یہ پہلا گھر ہے جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے زمین پر خود بنوایا. سبحان اللہ. اور ساتھ دیکھیے اس کی صفت کاری سب قرآن میں جو آئی، بسم اللہ. وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ. اللہ اکبر. قرآن کو کہا هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، ٹھیک ہے. کعبہ کو کہا هُدًى لِّلْعَالَمِينَ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. رب خود رب العالمین، جی، محبوب رحمت للعالمین، واہ واہ واہ. اور بیت اللہ شریف هُدًى للعالمین. کیا کہنے، کیا کہنے. سبحان دیکھیے اللہ. نسبتیں، یعنی اسلام کی، ہمارے دین کی اگر کوئی رینج اور حد بنتی ہے تو وہ عالمین ہے. واہ واہ واہ، ہماگیریت. تو مسلمان جو ہے جامعیت بھی صحیح. اور ہماگیریت بھی سبحان اللہ. اور ہمہ جہتیت بھی. ٹھیک ہے. یہ سوچنا چاہیے مسلمان کی سوچ کم از کم اس کی رینج عالمین ہے. واہ واہ واہ، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، سبحان اللہ. ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. واہ واہ. تو چھوٹی چھوٹی ڈبیوں میں خود کو بند نہیں کرنا چاہیے قاری صاحب. صحیح سر. یہ بار بار جو رب العالمین رحمت اس کا کچھ مطلب اور معنی ہے جو اللہ سب سے اکبر. پہلے مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نمائندگی کن کی کر رہا ہوں، اللہ میں اکبر. سفیر کن کا ہوں، سبحان اللہ. اور میری سوچ علاقائی اور سطحی اور لوکل ہو. جی تو جی. پھر میں نے بات بھی اسی رینج کی کرنی ہے نا، اسی حد کی. اگر میں خطیب ہوں، میں نقیب ہوں، میں شاعر ہوں، میں واعظ ہوں، میں مبلغ ہوں، میں محقق ہوں، میں سائنسداں، تو پھر میری رینج اتنی ہی رہے گی جتنا میں ہوں. اللہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ مجھے یاد آ گئے. بسم اللہ. ایک صحافی نے کہا جی کہ وہ آپ نے جرمن میں لنکنز ان یونیورسٹی میں ہی داخلہ کیوں لیا؟ اور بھی تو بڑی یونیورسٹیاں تھیں نا، ٹھیک. تو آپ نے وہیں قانون پڑھنے کے لیے داخلہ کیوں لیا؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ اس کے مین گیٹ پر دنیا کے بڑے مقننین کے جو قانون دان ہیں واہ واہ. ان کے ناموں کی لسٹ تھی، اور کیا بات. سب سے اوپر میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نام تھا. اکبر. تو سبحان یہ اللہ. عقیدت میں نہیں، جی. میں نے ان کی اپروچ کی وجہ سے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا قانون دان کون ہے، واہ واہ. وہاں داخلہ لیا. کیا کہنے. سبحان اللہ. تو وہ صحافی نے کہا آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ فرمایا محمد رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جی آپ اتنے لوگ ہیں بڑے بڑے، کسی اور کو آئیڈیل کیوں نہیں بنایا؟ کیا فرمایا ان سے بڑا کوئی میرے علم میں نہیں تھا اللہ واہ کے واہ. بعد، واہ واہ. تو میں نے انہیں آئیڈیل بنایا ہے، تو میں قائد اعظم بنا ہوں. اگر ان سے نیچے کے کسی کو بناتا تو پھر میں اس سے نیچے کا. اللہ اکبر. تو ہمیں اپنی کیا اپروچ بات. اور اپنی رینج اس کے مطابق بنانی ہے، عالمین کے مطابق بنانی ہے. بالکل اور ٹھیک. ساتھ کا اس میں کھلی نشانیاں ہیں. ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ امن میں گیا، آ گیا. اس نے امان پا لی. اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک چل کے جا سکے. اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے. واہ واہ. یعنی جو اس کی فرضیت کا انکار کر دے معاذ اللہ کہ حج ٹھیک. کوئی ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے، جی. تو قرآن اس کو کہہ رہا ہے ومن کفر، وہ کافر ہے. اللہ اکبر. حج نہ کرنا کفر نہیں ہے، حج کا انکار کرنا کفر ہے. کوئی بات نہیں جی، آپ یہ ان کو دے دیں، فلانی جگہ لگا دیں، جو پیسے ادھر یہ لگانے ایک تو تصور لگا. آ رہا ہے نا. ٹھیک ٹھیک. یہ تصور جو ہے اس کو قرآن نے کفر کہا ہے، اللہ اکبر. کیونکہ وہ پہلے ہی مشروط ہے، ہر ایک پر تو حج فرض ہے ہی نہیں. اور آقا کریم علیہ السلام نے جب اس کی فرضیت کا اعلان فرمایا تھا تو فرمایا لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے. واہ واہ واہ. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا حضور کل عام، کہ ہر سال فرض ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے سکوت، خاموشی اختیار کی. پھر پوچھا، پھر خاموش رہے، پھر پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اللہ اکبر. فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ واہ ہر واہ. سال ہی فرض ہو جاتا. اللہ اس لیے اتنے سوال نہ کیا کرو، کیا بات. سوال وہاں کیا کرو جہاں ضرورت ہو. اور جو اس زبان
وہی ترجمان سے نکل جائے اس کو کافی سمجھا کر کیا بات کہ زندگی میں ایک بار تم پہ حج سبحان فرض ہے، ہر سال نہیں۔ کیا بات ہے، کیا کہنے۔ جی ناظرین اکرام، حضور قبلہ مجدد صاحب فرما رہے تھے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں سوالات نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ جب بھی میرے آقا ان سے کوئی بات کرتے تو وہ کہتے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین محترم، پروگرام ترتیل القرآن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ قرآن پاک کا یہ خوبصورت پروگرام حدیث پاک کے اندر آتا ہے، دارمی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن، فرمایا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے جو محبوب چیز ہے وہ رب کا قرآن ہے۔ آئیے قرآن سماعت کرتے ہیں قاری محمد زبیر نقشبندی صاحب سے، بسم اللہ جی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ناظرین کرام، صحیفہ انقلاب آپ نے سماعت کیا ہے قاری محمد زبیر نقشبندی صاحب سے۔ آئیے ان آیات کے اندر کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکات القدسیہ سے حکمتوں اور محبتوں کے موتی حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفجر ہے اور پہلے آیت تھی والفجر، سبحان اللہ۔ صبح، فجر صبح کو کہتے ہیں، اور 30ویں پارے کی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں ابتدا میں ایک صبح کی اور 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، سبحان اللہ، اور یہی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ سبحان اللہ۔ ان آیات میں خاص طور پہ یہ کاش ہر مسلمان بچے کو یاد ہو جائیں یہ دونوں آیتیں، والفجر ولیال عشر۔ سبحان اللہ۔ یہ واو جو ہے قسمیہ ہے، یہاں پر واو جو الفجر کے ساتھ جیسے والضحیٰ میں ہے، واللیل میں ہے، والعصر میں ہے، والعصر میں ہے، ٹھیک۔ یہ واو قسمیہ ہے۔ اور یہ بھی عربی زبان کا کمال ہے کہ اس میں واو صرف واو ہی نہیں ہوتی، جی، اس میں ہر واو کے الگ معنی ہوتے ہیں۔ واہ واہ واہ، با کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، لام کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ عربی زبان کا اعجاز اور کمال ہے، اسی لیے قرآن کے لیے اس زبان کو چنا گیا اور منتخب کیا گیا۔ یہ صبح اور 10 راتیں قاری صاحب آ رہی ہیں، قریب ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے آج میں نے چاہا کہ ان آیات کی تلاوت ہو جائے اور اس طرف اپنے ناظرین کو ہم متوجہ کریں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے اور جو اس کی متفق علیہ تفسیر ہے وہ ہے یہ 10 ذوالحجہ کی فجر ہے، صبح ہے، سبحان اللہ، یوم النحر، عید الاضحیٰ کی صبح، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ 1 ذوالحجہ سے لے کر اور 10 ذوالحجہ تک کی راتیں ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور سنن ابن ماجہ شریف میں نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ جو 10 راتیں ہیں ان میں ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان لیلۃ اللہ۔ القدر معلوم نہیں،
جی جی لیلۃ القدر معلوم نہیں 10 میں سے کس رات ہے، واہ واہ یہاں 10 کی 10 بتا دی ہیں کہ ہر رات لیلۃ القدر کی، واہ واہ، وہاں تلاش کرنی وہاں پڑتی ہے، تلاش یہاں کرنی بیان کر پڑتی دی ہے، یہاں وضاحت بیان کر دی اور وضاحت کر دی، واہ واہ کہ واہ، قرآن کی نص آ گئی نا اس میں۔ رب کائنات خالق اللیل والنہار ہے، واہ واہ، دنوں راتوں کا خالق ہے، اور وہ ایک خاص دن کی ایک خاص صبح کی قسم خود فرمائے، اور کھرب ہار راتوں میں سے 10 راتوں کو چن کے ان کی قسم کھائے۔ واہ واہ، تو یہ قسم نہ بھی ہو تو قرآن جب مینشن کرتا ہے کسی دن کو خصوصیت کے ساتھ اور رات کو خصوصیت کے ساتھ تو وہ دلالت کرتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہہ دیا نا، جی، تو اس سے پتہ چل گیا کہ لیلۃ القدر بڑی عزت و عظمت اور بڑی شان والی رات ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا فرمایا اس کے ہر دن میں روزہ رکھنا، یکم سے 9 تک ہر دن میں روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کے برابر، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 9 ذی الحجہ تو خاص طور پہ یوم عرفہ کا روزہ ہے، ٹھیک اس ہے، کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف۔ ٹھیک، یہ اتنا عظیم یہ کتنا الشان مفتی اشرف، صاحب عرفہ کے روزے کے ساتھ ملانا ہے روزہ کی، بس وہ واحد ایک ہے؟ 9 روزے ہیں نا، ٹھیک ہے، یکم سے 9، لیکن ٹھیک ہے، اگر آپ 8 نہیں بھی رکھتے تو 9 بہت خاص ہے۔ ٹھیک ہے، 9 وہ روزہ ہے قاری صاحب جو حاجی نے نہیں رکھنا، غیر حاجی نے رکھنا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، حاجی نہیں رکھ سکتا جو عرفات میں ہے، ٹھیک ہے، اور جو حاجی نہیں ہے یعنی عرفات میں نہیں پہنچ سکا، اپنی جگہ جہاں بھی دنیا میں ہے، اس کے لیے یہ مسنون ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کا روزہ رکھے گا تو اس کی برکات تو لا متناہی اور لا محدود ہیں، لیکن جو بیان کر دی گئی ہیں کم از کم اس سے ضرور اپنے آپ کو بہرہ یاب کرنا چاہیے۔ اور یہ راتیں میں سمجھتا ہوں، آج یہ بھی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اپنے اس چینل اور پروگرام کے تھرو، کہ کاش ہم ان راتوں کو اس طرح سیلیبریٹ کریں جیسے ان کا حق ہے۔ واہ واہ، جب ہر رات کو لیلۃ القدر کے درجے میں رکھ دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے، واہ واہ، اور اس پورے عشرے کو ائمہ کرام نے ابواب باندھے ہیں، حدیث کی کتابوں میں مفسرین کرام نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ عشرہ پورے کا پورا عبادت کا ہے، روزے کا ہے، شب بیداری کا ہے اور اللہ کے ذکر کا ہے۔ اور قرآن نے 2 جگہ پہ اس کو کہا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ سبحان اور اللہ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، واہ واہ واہ، تو گویا یہ ایام ذکر ہیں، ٹھیک ٹھیک، اللہ کی عبادت کے اور اس کو یاد کرنے کے دن ہے۔ اور اس کے آگے جو آ رہے ہیں ایام تشریق ہیں، اس کے ساتھ ایک چیز اور ملائی کہ ذکر بالجہر بھی کرنا ہے، نمازوں کے ساتھ تکبیریں پڑھنی ہیں آپ ٹھیک نے، ہے، بالکل اور صحیح، ساتھ ہی فرمایا ایام اکل و شرب، اس میں پھر کھانا پینا ہے، جو قربانی کا گوشت ہے کھانا بھی ہے، پانی بھی پینا ہے، اپنی پیاس کو بجھانا ہے، لیکن ساتھ عبادت بھی کرنی ہے۔ ان دنوں کو خاص طور پہ کہہ دیا کہ ان میں عبادت جتنی، خاص طور پہ جو حج پہ نہیں جا سکے ہیں جی، ان کو چاہیے کہ وہ اس دن کو روزے کے ذریعے اور اس کی راتوں کو ذکر اور عبادت کے ذریعے اپنے آپ کو ذکر کے دائرہ انوار میں لے جائیں۔ اللہ اکبر، اور خواب تو ظاہر ہے حج پہ سب نہیں جا پا رہے ہیں، جی، اور چند لوگ حج کر رہے ہیں، تو پھر اس عشرے کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، اور اس کی تفصیلات کو آگے جاننا چاہیے کتب حدیث سے، کتب اذکار سے، کتب تفسیر سے، تاکہ اور ذوق شوق بڑھے اور رغبت پیدا ہو۔ صحابہ کرام کی تربیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فرما دی تھی ذکر کے حوالے سے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے مینا کے میدان میں نکل جاتے تھے اور بلند آواز سے ذکر شروع کر دیتے تھے، پھر لوگوں کو بھی کہتے تھے، لوگ دیکھتے حضور علیہ السلام کے صحابہ ذکر کر رہے ہیں، تو کوئی خیمے میں ہے، وہاں کوئی بازار میں ہے، تو ایک گونج مچ جاتی۔ چونکہ یہ جو ایام ہیں، دیکھیں اس میں تکبیر بھی اونچی آواز سے پڑھنے کا حکم ہے، وہ اسی لیے ہے کیونکہ آیات میں ہم نے پڑھا ہے یہ مشعر الحرام جو ہے، اس کے پاس زمانہ جاہلیت میں کفار جمع ہو کے دائروں اور حلقوں کی شکل میں نا اپنے بڑوں کے آباء و اجداد کے قصے اور کہانیاں اور کارنامے بڑے فخر سے بیان کیا۔ اس لیے رب کائنات نے چاہا کہ یہ مقام ذکر الہی ہے، یہ جو شاعر اللہ ہیں یہاں کے پاس ان کے پاس غیر کا نہیں، جی، بلکہ خود ذات باری تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے، جو اس گھر کا مالک اور معبود ہے۔ کیا بات، اور پھر ان کی مشابہت و مماثلت میں حجاج کی، جو لوگ اہل ایمان دنیا میں جہاں بھی ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں لگائیں اور ذکر کے انوار سے خود کو مستنیر اور منور کریں، تاکہ ان ایام مقدسہ اور ان حرمت والے زمان اور مکان سے اپنے آپ کو فیض یاب کر سکیں۔ یہ حرمت والے بھی ہیں۔ اچھا کمال یہ ہے، یہ
جیسے اشہر الحرم فرمایا نا، واہ واہ واہ، ذی قعدہ حرمت والا مہینہ بھی ہے اور حج والا بھی ہے، واہ ذو الحجہ حرمت والا بھی ہے اور حج والا، سبحان اللہ، یعنی یہ دو اعتبار سے جی اور ڈبل حرمت کا اور برکت کا پہلو کیا ہے، اس کہیں؟ لیے اس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا بڑھا ہے۔ دیجیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان ہمیں اللہ۔ توفیق دے کہ اپنے آپ کو اس کے کیا ذکر میں کہنے، کیا مشغول رکھ کہنے۔ سکیں۔ ناظرین اکرام، حضور قبلہ مجددی صاحب کی بات کو میں دوبارہ رپیٹ کروں گا کہ آپ نے بہت خوبصورت بات والفجر والیال عشر کے تحت بیان فرمائی ہے۔ یہ جو ایام حج ہیں اور یہ جو ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے، اور پھر ان راتوں میں رمضان میں تو ہم لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں، لیکن یہاں رب کائنات نے، یہاں مفسرین نے وضاحت فرما دی، میرے آقا کریم علیہ السلام کے فرامین واضح آ گئے کہ ان راتوں کو ضائع نہ کریں بلکہ ان راتوں کو خوب عبادت کے ساتھ زندہ کریں، ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اور پھر قبلہ مجددی صاحب نے جو فرمایا ہے کہ صحابہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر تکبیرات بلند کرتے تھے، وہ تکبیرات کیا تھیں؟ آپ فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر کہ ہم بھی ذرا مل کے پڑھ لیں جس طرح صحابہ کی سنت ادا ہو جائے گی، اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میں حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور ہمارے قلب و روح قرآن و حدیث کے نور سے منور ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ جناب محترم قاری محمد زبیر نقشبندی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔